Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس باوقار مجلس میں بیٹھنے کا شرف بخشا اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ واقعات، کچھ نصیحت آپ کے سامنے کروں گا۔ میں خاص طور سے شکر گزار ہوں جناب قاری شکیل الرحمان صاحب اور والد محترم جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب کہ جن کی بدولت، جن کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر پا رہا ہوں۔ حضرات، ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے؟ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کی باتیں سنیں اور اللہ کی باتیں سن کر کے اپنی اولادوں کو کس طریقے سے اللہ کے راستے پر لائیں، ہماری اولاد کس طریقے سے قرآن پڑھنے والی ہو جائے، ہم اور آپ کس طریقے سے اللہ والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اللہ کی باتیں سنیں، نبی کے طریقے کو سنیں، نبی کے واقعات کو سنیں، صحابہ کرام کے امتحانات کو سنیں اور ان پر عمل کریں، اور جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا جائے ان پر عمل پیرا ہوں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا جائے ان سے ہم رکنے والے بن جائیں۔ انہی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ ارے وہی تو مومن ہوتا ہے۔ ارے مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے کہ یہ کام تم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو وہ بندہ، وہ مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر گزرتا ہے۔ اور اگر کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے اس کو منع کیا جائے تو وہ بغیر کسی دلیلوں کے، بغیر کسی چھو چرا کے اس کام سے رک جاتا ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ ہم جب اللہ سے ملاقات کریں، جب قیامت کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر کے ملاقات کر رہا ہو، اللہ تعالی ہم سے غصہ نہ ہو، اللہ تعالی ہماری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی مجھ سے اور آپ سے میرا اللہ راضی رہے، اور جب کل قیامت کے میدان میں، جب قیامت کے دن میں اور آپ اللہ کے سامنے پہنچے تب بھی میرا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، ہماری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو، تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ کون سے دو کام کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کر دیا، قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ
ہوگا۔ ایک عمل تو اللہ نے یہ بتلایا من عمل صالحا، اور دوسرا عمل، اور ایک بات یہ کہ نیک عمل صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نیک عمل عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہم اس کو برابر کا اجر دیں گے، اس لیے کہ ہماری عدالت میں دو پیمانے نہیں ہیں۔ اگر کوئی مرد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بے انتہا عبادت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور اگر کوئی عورت اللہ کی بے انتہا عبادت کرتی ہے، بے انتہا عبادت کرتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ولیہ بن سکتی ہے۔ میرے دوستو، نیک عمل صرف مردوں کے لیے خاص نہیں، اس لیے اگر کوئی مرد نیک عمل کر کے آئے گا تو اس کو بھی جزا میں جنت ملے گی، اور اگر کوئی عورت نیک عمل کر کے آئے گی تو اس کو بھی جزا میں جنت ملے گی، اور اگر کوئی مرد برا عمل کر کے آئے گا تو اس کو سزا میں اگر جہنم ملے گی، تو اگر کوئی عورت برا عمل کر کے آئے گی تو اس کو بھی سزا میں جہنم ملے گی۔ میرے دوستو، پہلا عمل میرے رب نے بتلایا من عمل صالحا، اور یہ نیک عمل من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل میرے رب نے بتلایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی حال میں شریک نہ کرنا۔ اگر ان دو عملوں پر عمل کر کے ہم جائیں گے، اگر ہم ان دو عملوں پر عمل کر کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہم سے خوش ہو رہا ہوگا، وہ ہماری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ میرے دوستو، اور شرک کرنے کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کاروبار نہ چلے تو اللہ سے مانگو، اولاد نہ ہو تو اللہ سے مانگو، ہر اعتبار سے کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی کسی بھی طریقے کی ہو تو وہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے گڑگڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں۔ میرے دوستو، اگر ہم ان دو عملوں پر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف، ہم جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ ہماری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ دو عمل ہو گئے۔ اگر ان دو عملوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ضرور ہم جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو اس حال میں ملاقات کریں گے کہ وہ ہم سے خوش ہو رہا ہوگا۔ اور دوستو، آج مسلمان ہر طرف سے پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود پریشان ہے، اور دوسری طرف دنیا والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان خود پریشان ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا والے اس کو پریشان کر رہے ہیں، اور مسلمان گھبرا رہا ہے، بڑا پریشان حال ہے، گھرا ہوا ہے مصیبتوں میں، آفتوں میں، تکلیفوں میں۔ میرے دوستو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کی عزت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی دل کی تسلی کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو تھوڑی دل کو تسلی مل جائے گی کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں اللہ والوں کے لیے پہلی بات تو نئی نہیں ہے، اور دوسری بات، اگر کوئی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی مسلمانوں کی عزت کو اچھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو دل کو تسلی بھی ملے گی۔ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدو اپنا اونٹ بیچنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت مصیبت زدہ ہوتا ہے، اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے یہاں فاقے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جب وہ اونٹ لے کر کے مکہ مکرمہ پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اونٹ زیادہ سے زیادہ قیمت میں بک جائے۔ وہ کئی جگہ ٹرائی کرتا ہے، کئی جگہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بیچ نہیں پاتا، اس لیے کہ جو رقم وہ مانگ رہا تھا وہ اس کو کوئی دے نہیں رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بدو تھا،
گاؤں کا رہنے والا تھا اور مکہ مکرمہ ایک عظیم شہر تھا، اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اس بدو کے ساتھ بڑا ہی برا معاملہ اور سلوک کر رہے تھے۔ میرے دوستو، پھر اس کو کسی نے بتلایا کہ جاؤ، یہاں پر ایک شخص ہے جو تم سے مہنگے داموں میں اونٹ خرید سکتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو بتلایا کہ جاؤ ابو جہل کے پاس جاؤ، وہ مکہ کا سردار ہے، وہ تم سے اونٹ خرید لے گا اور جتنی قیمت تم مانگو گے وہ اتنی قیمت آپ کو دے دے گا۔ میرے دوستو، جب وہ اونٹ لے کر ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل سے اس نے قیمت کو بتلایا تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، یہ اونٹ میرے اس جگہ پر باندھ دو اور کل آ کر کے مجھ سے پیسے لے کر کے چلے جانا۔ میرے دوستو، وہ بدو اس دن چلا جاتا ہے، دوسرے دن ابو جہل کے پاس آتا ہے اور اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے کہ لاؤ وہ جو کل اونٹ مجھ سے خریدا تھا اس کی رقم میرے حوالے کر دو۔ تو ابو جہل غصے میں دراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، ایک قریش کے سردار پر الزام لگا رہا ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں مکہ کا بڑا ہی عظیم الشان، بڑا ہی عظیم سردار ہوں، تو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے اور تو یہاں سے چلا جا۔ اور اس بدو کو بیچارے کو اس ابو جہل نے بھگا دیا۔ اب وہ رو رہا تھا اور مکے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، رو رہا تھا، لوگوں کے پاس گیا کہ میرے پیسے ابو جہل سے دلوا دو، میرے پیسے ابو جہل سے دلوا دو، لیکن جب ابو جہل کا نام لوگ سنتے تو کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، پھر وہاں کے مکہ کے کچھ اوباش اور منڈے قسم کے لوگوں نے اس بدو سے کہا، وہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کی عزت کو اتروانے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے لوگوں نے بتلایا کہ جاؤ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ہی شخص ایسا ہے جو تم کو ابو جہل سے پیسے دلوا سکتا ہے۔ اور ان منڈے اور اوباش قسم کے لوگوں کا منشا یہ تھا کہ ابو جہل کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے مانگنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کو ذلیل کرے گا، ان کو گالیاں دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے ساتھ ہاتھ پائی کا معاملہ بھی کرے گا۔ میرے دوستو، ان کی غرض یہ تھی اور اس بدو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ ادھر ان منڈے قسم کے لوگوں نے پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹا، پورے مکہ کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ آؤ آج ایک تماشا دیکھیں گے کہ جس میں چچا اپنے بھتیجے کو بہت زیادہ پیٹے گا، بہت زیادہ گالیاں دے گا، اس لیے کہ پورا مکہ جانتا تھا کہ ابو جہل آپ علیہ السلام کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے دوستو، جب وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ان کے پاس رویا اور گڑ گڑایا اور ان سے اپنے معاملے میں مدد طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، نہ ابو بکر کو لیا، نہ عمر کو لیا، نہ عثمان کو لیا، نہ معاویہ کو لیا، نہ علی کو لیا، نہ عباس کو لیا۔ آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بدو آپ کے چلتا ہے۔ وہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے مکان پر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو جہل اندر سے نکل کر کے آتا ہے، پورا مکہ کے لوگ چاروں طرف سے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تو ہم تالیاں بجائیں گے، آج تو ہم سیٹیاں بجائیں گے جب ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام اور رسوا کرے گا۔ میرے دوستو، واقعہ بڑا ہی دلچسپ تھا اور دیکھنے کے لائق تھا۔ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نیرام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر میرے دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ابو جہل نکلا اور ابو جہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آپ نے اس بدو سے اونٹ خریدا تھا؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں خریدا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کی رقم دی یا نہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ رقم حوالے نہیں کی، میں اندر جاتا ہوں اور یہ رقم لے کر کے میں اس بدو کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب تماشائی حیرت زدہ رہ گئے، سوچنے پڑ گئے کہ آخر کیا ہو گیا، ہم تو یہاں پر تماشائی کی حیثیت سے جمع ہوئے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہاں پر سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، ناچیں گے، مگر میرے دوستو، وہ ابو جہل کو پھر لعن طعن کرنے لگے کہ تو کہتا تھا کہ میں تو نبی کا کھلا ہوا دشمن ہوں، میں تو محمد کو مانتا نہیں، میں تو محمد کی عزت پر رہتا ہوں کہ انہیں تڑپاؤں، انہیں پریشان کروں، انہیں ذلیل کروں، انہیں رسوا کروں۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے کہ
رقم کیوں نہیں دی؟ تو تم فوراً سے پہلے رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال وہ بدو اپنی رقم لے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ابو جہل اب ان کو یہ بات بتلانے لگتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں اندر سے جب ان کے پاس پہنچا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں بھی ذلیل محمد کو ذلیل کروں گا، انہیں رسوا کروں گا، ان کے ساتھ لعن طعن کروں گا۔ مگر میرے دوستو، جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو نے اس بدو سے اونٹ خریدا، تو میرا یہ کہنے کا من کر رہا تھا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں صاف طور سے انکار کر دوں۔ مگر جب میں نے یہ کہنے کا انکار کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دو سفید لباس میں آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو منع کر دوں اور ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، فوراً سے پہلے ہی ان ننگی تلوار والے میری طرف کو آگے بڑھے اور میری طرف کو للکارا اور مجھ سے کہا اگر تو نے انکار کیا تو تیری گردن تھن سے جدا ہو جائے گی۔ میرے دوستو، جب انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا پھر بھی میرا یہی من کیا، پھر بھی یہی چاہتا تھا کہ میں نبی کو لات مار کر کے بھگا دوں۔ مگر میرے دوستو، جب میں نے پھر سے یہی ارادہ کیا تو وہ دونوں سفید لباس میں جو کہ ظاہراً فرشتے تھے ان کی طرف کو اس ابو جہل کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے تو ابو جہل نے کہا کہ میں فوراً سے پہلے ڈر گیا اور میں کہتا ہوا اندر بھاگا کہ میں ابھی رقم آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر کوئی نبی کو یا نبی کے ماننے والوں کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور سے ارشاد فرما دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق لوگ، لیکن یہ کافر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی یہ بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں تلاوت ہے اللہ 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 اللہ